بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ہماری موجودگی میں گئے اور بہت سارے لوگ جو ہماری موجودگی میں گئے وہ ہم سے عمر میں بڑے نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ کہ جو اس دنیا سے ہماری موجودگی میں گئے، مطلب ہمیں ان کی موت کی خبر ملی کہ بھیا اب وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ ہم سے بھی عمر میں چھوٹے تھے، ہم سے بھی عمر۔ قبرستان کے اندر جائیں تو آپ کو ہر عمر کا بندہ ملے گا، ایک دن کے بھی اور مردہ پیدا ہونے والے بھی، 100 سال کے بھی۔ اور قبرستان بھی اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا پرانا انسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن قبرستانوں میں آپ کا آنا جانا یا میرا آنا جانا ہے یہ اس وقت کے ہیں، بہرحال چونکہ انسان تو جب آیا تو فوت ہونا بھی شروع ہو گئے۔ تو یہ بات ہمارے لیے کوئی بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن جو ہے، بڑا ہی کوئی اہم سبق ہمارے لیے چھوڑتی ہے یہ بات۔ اور وہ سبق ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ زندگی ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ What does it say to us؟ ہم ایسے نہ ہو کہ جو مومنٹری نیڈز ہیں، وقتی ضروریات ہیں اور وقتی خواہشات ہیں، ان ضروریات اور خواہشات اور خدشات ہم ان میں ایسے نہ ڈوب جائیں کہ پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہ رہے، ایسا نہ ڈوب جائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور ان پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، گویا وہ ہماری ٹاپ پرائورٹیز ہوں، ہماری پہلی ترجیح ہوں، پہلی ترجیحات ہوں۔ ہم نے ان کو قربان نہیں کرنا، ان کے لیے ہم نے کئی چیزیں قربان کر دینی ہیں۔ ان کو قربان نہیں کرنا، ان کو ڈیمیج نہیں کرنا، ان کو کمزور نہیں کرنا، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہاں، ان کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، قربانیاں دی جا سکتی ہیں، طرح طرح کی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، شاید ہر طرح کی قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ یہ چیزیں کون سی ہیں؟ اب اس میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں مورلی اپرائٹ رہنا چاہیے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم بالکل سمجھوتا نہ کریں، ہم بالکل بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے ضمیر پہ بوجھ بن جائے اور اللہ کی عدالت میں ہمیں مجرم ثابت کر دے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دینی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان لالچ میں گریڈ میں آ کے پھر وہ انسان بہت بے سکونی کا شکار، ذہنی سکون کو قائم رکھتے ہوئے، مینٹین کرتے ہوئے آپ سٹرگل کریں، دیٹ از نائس، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اٹ۔ اور یہ جو دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کی جد و جہد ہے، صحیح ہے، کوشش ہے،
اس میں سب سے پہلے عرض کیا کہ ہم مورلی اسٹریٹ رہیں، اپرائٹ رہیں، تگڑے رہیں، اس میں کمزور نہیں ہونا۔ پھر میں نے ذہنی سکون کی بات کی، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر جتنی سٹرگل آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ ہیلتھ ایک انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، اگر صحت نہ ہو تو بیکار ہے۔ صحت نہ ہو تو بیکار ہے۔ جتنا بھی اثر رسوخ آ جائے، پاپولیرٹی آ جائے، انسان بیکار ہے۔ جتنی بھی پاپولیرٹی مل جائے، جتنا بھی اثر رسوخ مل جائے، انسان بیکار ہے اگر صحت نہ ہو۔ غالب کا یہ کسی اور بڑے شاعر کا شعر ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایک نعمت نہیں ہے، ایک نعمت نہیں، ہزار نعمت ہے۔ لیکن ایک آدمی کی جس کے پاس دولت وافر مقدار میں نہیں ہے، صحت ہے، صحت وافر مقدار میں ہے، دولت وافر مقدار میں نہیں ہے، یہ انسان بہتر ہے اس انسان سے کہ جس کے پاس دولت تو وافر مقدار میں ہے، صحت گڑبڑ ہے۔ لہٰذا ہیلتھ از امپورٹنٹ، مینٹل پیس از امپورٹنٹ، بینگ مورلی اپرائٹ از امپورٹنٹ۔ یہ وہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ اور آفٹر ورڈز جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت، جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ بھی اوکے ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، بشرطے کہ ان چیزوں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ ان چیزوں کو آپ، میں، ہم تمام تر لوگ جو ہیں اس کو اپنی پرائرٹیز ان لائف بنائیں، ترجیحات زندگی بنائیں۔ اللہ چاہے گا انشاءاللہ خالق و مالک کی رضا و عطا سے ہم دونوں جہانوں کی جو کامیابیاں ہیں انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے۔ جزاک اللہ۔